آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب پر بات کرنے والے ہیں، نیپولین ہل کی سوچو اور دولت مند بنو۔ یہ کتاب 1937 میں آئی تھی۔ آپ سوچیں، گریٹ ڈپریشن کا زمانہ تھا، مطلب بڑا مشکل وقت تھا۔ جی بالکل، اور اس کی بنیاد بھی کوئی عام نہیں ہے۔ ہل صاحب نے 20 سال سے زیادہ لگائے اس ریسرچ پر۔ 500 سے زیادہ کامیاب لوگ، خود ساختہ کروڑ پتی، ان سے بات کی۔ ہاں، نام بھی تو دیکھیں نا، ہنری فورڈ، تھامس ایڈیسن، راکفیلر۔ بالکل وہی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کی سوچ، ان کا فلسفہ، اس سے نکلے ہوئے جو اصول ہیں نا، انہیں سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، کتاب کا جو اصل نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی اور دولت سے ہل کی مراد صرف پیسہ نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، بلکہ ذہنی سکون، جذباتی اطمینان، صحت، یہ سب کچھ، یہ قسمت سے نہیں ملتا۔ تو پھر کیسے؟ یہ ملتا ہے خاص ذہنیت سے، ایک شدید خواہش، پھر ٹھوس منصوبہ بندی اور مسلسل محنت۔ بنیادی بات ہل کہتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں نا، آپ وہی بن جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ آپ کی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان اصولوں کو ذرا کھولتے ہیں۔ کتاب میں 13 قدم ہیں، یا اصول کہہ لیں۔ پہلا اور شاید سب سے بنیادی والا وہ ہے خواہش، یعنی ڈیزائر۔ جی، مگر یہ کوئی ایسی ویسی خواہش نہیں، ٹھیک؟ ہلٹ کہتے ہیں یہ ایک شدید جلتی ہوئی لگن ہونی چاہیے، ایک واضح مقصد کے لیے۔ ساری کامیابی یہیں سے شروع ہوتی ہے ان کے مطابق۔ بالکل، اور اس خواہش کو حقیقت بنانے کے لیے جو اگلی چیز چاہیے وہ ہے ایمان، فیتھ، یعنی خود پر یقین، اپنی قابلیت پر یقین کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ یہ دلچسپ ہے، خاص طور پر اس زمانے میں لکھنا، ڈپریشن میں، جب ہر طرف نا امیدی تھی۔ صحیح کہا۔ تو یہ ایمان صرف کوئی مثبت سوچ نہیں تھی، یہ ایک طرح کا نفسیاتی ہتھیار تھا مایوسی کے خلاف۔ ہر کا ماننا تھا کہ بار بار خود کو مثبت باتیں کہنا، جسے وہ آٹو سجیشن کہتے ہیں۔ اچھا، آٹو سجیشن۔ جی، اس سے آپ اپنے لاشعوری ذہن کو، مطلب سب کانشیس مائنڈ کو قائل کر سکتے ہیں، اور پھر یہ یقین آپ کے عمل میں جھلکتا ہے۔ تو یہ ایک عملی تکنیک ہوئی، امید سے بڑھ کر۔ اچھا، پھر آتا ہے خصوصی علم، یعنی اسپیشلائزڈ نالج کا اصول۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عام علم کافی نہیں؟ ہل کے مطابق نہیں، وہ کہتے ہیں عام معلومات تو بہت ہیں، لیکن آپ کو اپنے مقصد سے جڑا ہوا خاص علم حاصل کرنا ہوگا، اور صرف حاصل نہیں کرنا، اس سے منظم کرنا، استعمال کرنا سیکھنا ہوگا۔ جیسے فورڈ نے گاڑیوں کا علم حاصل کیا، یہ نہیں کہ دنیا کی ہر چیز تھوڑی تھوڑی جان لی۔ صحیح، مخصوص علم۔ اور پھر اس علم کو استعمال میں لانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو منظم منصوبہ بندی، آرگنائز پلاننگ، یعنی ایک پورا خاکہ، ایک قابل عمل پلان۔ بالکل، اور دوسرا ثابت قدمی، پرسسٹنس۔ اس پر ہل بہت زور دیتے ہیں۔ یعنی لگے رہنا، چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں۔ ہاں جی، ناکامیاں ہوں، لوگ تنقید کریں، رکاوٹیں آئیں، آپ اپنے منصوبے پر ڈٹے رہیں۔ ایڈیسن کی مثال وہ اکثر دیتے ہیں، ہزاروں بار ناکام ہوئے مگر لگے رہے۔ ہل کہتے ہیں یہی ثابت قدمی اصل میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، منصوبہ بندی، ثابت قدمی، لیکن کچھ اصول تھوڑے منفرد سے لگتے ہیں، جیسے وہ ماسٹر مائنڈ کا تصور ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت دلچسپ آئیڈیا ہے۔ ماسٹر مائنڈ کا مطلب ہے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ایک مشترکہ واضح مقصد کے لیے اپنی ذہنی اور عملی قوتوں کو ایک ہم آہنگی کے ساتھ ملاتے ہیں نا، تو ایک تیسری زیادہ طاقتور ذہنیت یا طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب ٹیم ورک سے زیادہ کچھ؟ جی ہاں، یہ صرف ٹیم ورک نہیں ہے، یہ خیالات، توانائی، علم کا ایک ایسا ملاپ ہے جو اکیلے ممکن نہیں۔ ہل کا ماننا تھا کہ زیادہ تر بڑے کامیاب لوگ، وہ جانتے بوجھتے یا انجانے میں، کسی نہ کسی ماسٹر مائنڈ گروپ کا حصہ ضرور تھے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال لگتا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک اور اصول کا ذکر کیا تھا جو اکثر شاید غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، وہ ہے جنسی توانائی کی تبدیلی کا راز، The Mystery of Sex Transmutation۔ یہ باب اکثر لوگوں کو تھوڑا الجھا دیتا ہے۔ دیکھیں، ہل کا کہنا تھا کہ جنسی توانائی انسان کی سب سے طاقتور توانائیوں میں سے ایک ہے۔ اب اس شدید توانائی کو صرف جسمانی سطح تک محدود رکھنے کے بجائے اسے موڑا جا سکتا ہے۔ موڑا جا سکتا ہے؟ کس طرف؟ تخلیقی کاموں کی طرف، بزنس کی طرف، آرٹ کی طرف، کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جوش اور جذبہ پیدا کرنے کی طرف۔ یہ توانائی کو ضائع کرنے کے بجائے اسے آپ کہہ لیں تعمیری سمت میں لگانے کا فلسفہ ہے۔ اچھا، تو یہ توانائی کی سمت بدلنے کی بات ہے۔ اوکے، کتاب میں کچھ اور ذہنی قوتوں کا بھی ذکر ہے نا، جیسے تخیل، امیجنیشن۔ جی
حل اسے ذہن کی ورکشاپ کہتے ہیں، جہاں منصوبے بنتے ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں۔ اور فیصلہ سازی، ڈیسیژن میکنگ؟ ہاں، یعنی فوری اور پختہ فیصلے کرنے کی صلاحیت، ہچکچانا نہیں۔ پھر لاشعوری ذہن یعنی سب کانشس مائنڈ کا ذکر ہے، جسے آٹو سجیشن سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اور ہل نے دماغ یعنی برین کو ایک طرح کا ریسیور اور براڈ کاسٹر کہا ہے، خیالات کا۔ بالکل۔ اور آخر میں آتی ہے چھٹی حس، سکستھ سینس۔ یہ کیا ہے؟ کوئی جادوئی چیز؟ نہیں، ہل کے مطابق جب آپ پہلے والے تمام اصولوں پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں نا، تو آپ کا ذہن ایک اعلیٰ سطح پر کام کرنے لگتا ہے۔ آپ کو اچانک صحیح خیالات آتے ہیں، وجدان ہوتا ہے، الہام جسے کہتے ہیں، انٹیوشن۔ ہل اسے لامحدود ذہانت یا انفینٹ انٹیلیجنس سے رابطہ کہتے ہیں۔ یہ کامیابی کا سمجھیں سب سے اونچا درجہ ہے۔ واو! اچھا، اگر ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کریں تو کیا اہم ترین نکات ہوں گے جو ذہن میں رکھنے چاہیے؟ میرے خیال میں چند بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی سوچ، آپ کا یقین، یہی آپ کی حقیقت بناتا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کامیابی کے لیے ایک واضح، شدید قسم کی خواہش اور مقصد ہونا لازمی ہے۔ صرف خواہش نہیں، شدید خواہش۔ تیسرا، صرف سوچنا یا خواہش کرنا کافی نہیں، منصوبہ بندی، عمل اور سب سے بڑھ کر ثابت قدمی، لگے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا، اکیلے شاید مشکل ہو، اپنے جیسے مقاصد رکھنے والے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، یعنی ماسٹر مائنڈ بنانا، یہ آپ کی کامیابی کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ اور یہ واقعی ہیلین کا نہیں بھی، یہ کتاب تقریباً 85 سال پہلے لکھی گئی اور آج بھی؟ بالکل، آج بھی لاکھوں میں بکتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ ان گنت لوگوں کو اپنے خواب پورے کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال ہے آخر میں سوچنے کے لیے۔ اچھا؟ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ اصول بنے تھے صنعتی دور کے کامیاب لوگوں کے مشاہدات پر۔ آج کی دنیا بہت بدل گئی ہے، ڈیجیٹل ہے، تیز رفتار ہے، گلوبل ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اصول آج کل کتنے مؤثر ہیں؟ کیا انہیں اسی طرح اپنانا ہے یا آج کے زمانے کے حساب سے ان میں کچھ تبدیلی، کچھ موافقت لانے کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر، آج خصوصی علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے جب معلومات ہر طرف بکھری پڑی ہے؟ اچھا نکتہ ہے۔ یا آج کے دور میں ایک مؤثر ماسٹر مائنڈ گروپ کیسا ہوگا؟ کیا وہ آن لائن ہو سکتا ہے؟ کیسے کام کرے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو یہ کتاب پڑھنے کے بعد آج کے دور میں شاید ہمارے ذہنوں میں آنے چاہیے۔